تتمہ سفر نامہ وادی جنت نظیر کشمیر از قلم احسن ریحان۔ اور یہاں سے ہم اور ارشد بھائی مختلف سمت چل دیے اور اسی شہر کا رخ کیا جہاں سے ہم نے 9 روز پہلے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور بالآخر کم و بیش 3000 کلومیٹر پر مشتمل زندگی کا پہلا اس قدر طویل اور یادگار سفر بعونہ تعالی بخیر و عافیت تمام ہوا۔ کشمیر کا یہ سفر محض ایک پہاڑی علاقے کی سیر نہیں تھا، بلکہ ایک تہذیب کا مطالعہ تھا، ایک کلچر کا بالکل قریب سے جائزہ تھا۔ یہاں کی بہت سی باتیں قابل تقلید اور کچھ تشویشناک بھی تھیں۔ ایک خصوصیت کشمیر کی یہ ہے کہ تقریباً ہر ایک وہاں صاحب فکر ہے، اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، خواہ وہ ایک معمولی سا ٹھیلا لگانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ محض دھرتی پر ایک بوجھ کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ صاحب عزیمت ہوتا ہے۔ جذبہ جہاد سے عموماً ان کے قلوب سرشار ہوتے ہیں، اپنی زمینوں کو لے کر کافی حساس بھی ہیں۔ اگر وہاں ہم لوگ مزاحاً بھی اپنے قیام مسلسل کی بات کر دیں تو یک لخت ان کی گرم جوشی سرد پڑ جاتی ہے اور مسکان روح لمحہ ماضی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جہاد، قربانی، دینی حمیت، حب رسول، حب الہی، انقلاب، نشت ثانیہ، نیا دور، نئی دنیا، حریت و آزادی، شہادت اور ان جیسے انقلاب آفری الفاظ سے وہ رطب اللسان رہتے ہیں، لیکن وضع قطع خالص مغربی رکھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، معلوم نہیں کیوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ داڑھی منڈی ہوتی ہے، اور بعض اوقات زندگی اسلامی ڈھچر کے خلاف ہو تب بھی سرفروشانہ رویہ رکھتے ہیں اور کٹ ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک چیز اور تھی جو نامعقول لگی کہ آزادی کے لیے تو سرگردہ رہتے ہیں، لیکن اپنی جد و جہد کو صرف آزادی اور خود مختاری کے حصول تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنی کوشش کا حاصل کھلی فضا میں آزادی کے ساتھ سانس لینا اور پاک و ہند کی دست بگریبانی سے چھٹکارا پانا بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں چاہیے کہ اس سب کے علاوہ اسلامی ریاست کا خواب دیکھیں اور اعلاء کلمت اللہ کو اپنی کوششوں اور قریضیوں اور عطربیزیوں کا مقصد بنائیں، تاکہ نصرت الہی کا انتظار ہی نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں یہ میرا تبصرہ ہے اور ہمیں اپنے دامن نگاہ کی تنگی کا اعتراف ہے، اس لیے جو کچھ بھی اس پوری سرگزشت میں آپ کی نگاہ سے گزرا یا سماعتوں میں اترا، اس کے حتمی ہونے کا یا بعید از خطا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ ہم سیاسیات سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے اور موجودہ حالات پر بھی کوئی خاص گہری نگاہ نہیں، اس لیے میری اس نگارش میں معاملہ فہمی کی غلطیاں، واقعات سے نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی اور اظہار رائے میں کوتاہ بینی شاید قارئین کو محسوس ہو، لیکن یہ جو مرقوم کی شکل میں آپ نے دیکھا یا ملفوظ کی صورت میں سنا، بعین ہی وہی ہے جو ہم نے سمجھا، جس کا مشاہدہ کیا اور جس کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا۔ اور جب اس سفر میں بیتے ہوئے دنوں کی ٹھنڈی راکھ کوریدنے بیٹھے تو ققنس کی طرح اس وادی سے ان خیالات اور رجحانات نے جنم لیا، اور وہ یادیں تازہ ہو گئیں جو ماضی کا حوالہ ہو کر بھی حال میں اپنی تابناکی کو قائم اور برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسا سفر گزارا ہے ویسا کاغذ پر اتارا ہے۔ رہی بات زبان و بیان کی تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو ہرگز اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ کوئی سفر نامہ تحریر کریں، اس لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم جن واقعات کو ضبط تحریر میں لائے ہیں وہ منظم و مربوط نہ ہوں۔ جن وادیوں اور شخصیات کا قلمی خاکہ ہم نے کھینچا ان کی خد و خال بہت اجاگر نہ ہو۔ میری تحریر میں زبان کی بھی غلطیاں ہوں گی، بیان کی بھی چاشنی آپ شاید نہ پائیں۔ ان سطروں کو تحریر کرتے ہوئے شہرت عام اور بقائے دوام کی بھی خواہش نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس سفر میں جو کچھ دیکھا، تجربات نے جو کچھ سکھایا، خدائے بزرگ و برتر کی ذات والا صفات پر جو یقین محکم ہوا، ان سب باتوں کی گنگا جمنا نقش لفظوں میں ابھالنے کو جی چاہتا ہے۔ ذہن اکساتا ہے کہ اس سفر کی مڈھیروں پر یادوں کے جو چراغ جھلملاتے ہیں ان کی روشنی کو حروف میں قید کر لوں، شاید دیگر لوگ بھی یادوں کے اس چراغاں میں کشمیر کی جھلملاہٹوں کا نظارہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔